السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں کمپیوٹر سائنس 8 کلاس کورس کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلاک چین ٹیکنالوجی اینڈ 3D ہالوگرافک امیجنگ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Question number 7. What is the purpose of blockchain technology؟ یعنی بلاک چین ٹیکنالوجی ہم کیوں یوز کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ بلاک چین is a chain of blocks that contains group of information that cannot be changed or deleted. It is a type of database that provides secure recording of digital information. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک بینک ہے، اس کے اندر بہت سارے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے یعنی کسٹمر کا ڈاٹا ہے، اور کوئی اس بینک کو ہیک کرے اور اس میں اس کسٹمرز کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ اپنی مرضی سے چینج کریں یا چوری کریں یا ڈیلیٹ کریں، یا کوئی ایسا بندہ جو اپنی جو انفارمیشن ہے وہاں سے چینج کرنا چاہیں یا ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو وہ کر تو سکتا ہے، لیکن جو بلاک چین ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ نہیں کر پائے گا۔ وہ کیسے نہیں کر پائے گا؟ اب فار ایگزامپل وہ ایک ٹیبل میں جاتا ہے، وہ اس ٹیبل کے اندر وہ اپنے نام کے آگے اپنا جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس کو چینج کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ جو ٹیبل ہوگا وہ کسی اور ٹیبل کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، پھر وہ ٹیبل کسی اور ٹیبل کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، تو وہ جو ڈاٹا بیس ہے، وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کو کرنے نہیں دے گا جب تک آپ اس کے جو پیرنٹ ٹیبل ہے اس میں جا کے اس چینجنگ نہ کریں۔ تو بلاک چین ٹیکنالوجی کا جو مقصد ہے وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انفارمیشن کو سیکیور کیا جا سکے تاکہ اس کو کوئی چینج نہ کر سکے۔ فار ایگزامپل کوئی آپ کی اپلیکیشن، کوئی آپ کا لیٹر یا کچھ بھی چوری کر کے اس کے اندر اپنی مرضی کی ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو انکرپٹ کر دیں، کوئی اس کے اندر ایڈٹ نہ کرے، بے شک وہ ڈاؤن لوڈ کرے لیکن اس کو چینج نہ کر سکیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں انکرپشن۔ تو بلاک چین ٹیکنالوجی ایک قسم کی انکرپشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کا ڈاٹا بیس ہے۔ اب ڈاٹا بیس کیا چیز ہے؟ ڈاٹا بیس بہت سارے ٹیبلز مل کے ایک ڈاٹا بیس بناتے ہیں، اور اس ٹیبل میں جو انفارمیشنز ہوتی ہے، جو ریکارڈ ہوتا ہے، وہ ہیومن بینگز کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کا ریکارڈ ہو سکتا ہے، یعنی ٹیبولر فارم میں جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم ڈاٹا بیس کہتے ہیں، اور یہ بڑی ویلیویبل انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کے لیے، کسی بھی بینک کے لیے، کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے، تاکہ اس کو کوئی چینج نہ کر سکے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کئی جگہوں پہ اس کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے تاکہ یوزر اگر ایک چین پہ اپروچ کرے تو وہ چین دوسرے چین کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا، یعنی وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک چیز کو کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو یہ بلاک چین ٹیکنالوجی کا کنسیپٹ ہے۔ جس طرح آپ اس ڈائیگرام کے اندر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی یہ جو کمپیوٹرز ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم ایچ بی ایل بینک کی مثال لیتے ہیں، تو ایچ بی ایل بینک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کراچی کے اندر ہے، یعنی اگر کوئی پشاور کے کسی بینک کو اپروچ کرے اور وہاں پہ ڈاٹا چینج کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ پورے پاکستان کے جتنے بھی ڈاٹا بیسز ہیں ایچ بی ایل بینک کے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک زنجیر سی بنی ہوئی ہے، تو وہ اس کو چینج نہیں کر پائے گا جب تک وہ کراچی کا جو ان کا نیٹ ورک ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے چینج نہ کریں، اور وہ بہت ہائیلی سیکیور ہوتا ہے۔ تو یہ بلاک چین ٹیکنالوجی کا کنسیپٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ڈسکرائب 3D ہالوگرافک امیجنگ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ 3D holographic imaging is a new technology that uses laser beam to create three-dimensional images called hologram.
اب 3D ہالوگرافک امیجنگ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے. یہ لیزر بیم کی مدد سے 3 ڈائمینشنل امیجز بناتی ہیں جس کو ہم ہالوگرامس کہتے ہیں. اب 3D کیوں، 3D کا مطلب کیا ہے؟ 3 ڈائمینشنل جن کو تینوں اطراف سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح فرنٹ، بیک اور جو اپر سائڈ ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں 3 ڈائمینشنل. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جس طرح برڈ ویو ہوتا ہے، پرندہ جب اوپر اڑتا ہے تو اس کو نیچے تمام چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم جب کسی چیز زمین پہ کھڑے ہو کے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اوپر والا حصہ نظر نہیں آتا، تو ہم 2 ڈائمینشنل میں دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم چھت پہ کھڑے ہو کے نیچے کی طرف دیکھیں تو تمام چیزیں ہمیں 3 ڈائمینشنل میں نظر آتی ہے، یعنی اوپر سے جو اس کی ہائٹ والی انفارمیشن ہے وہ بھی ریسیو میں ہو سکتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں 3 ڈائمینشنل. اگر امیج آپ 3 ڈائمینشنل، جس طرح آپ کو یہ لیپ ٹاپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے تو آپ کو یہ صرف یہ جو اس کی وڈتھ اور لینتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس پکچر کے بیک پہ کیا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس پکچر کے اوپر کیا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. یعنی آپ کو صرف 2 ڈائمینشنل ویو نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسا ٹیکنالوجی استعمال کرے جس میں آپ ہر طرف سے چیز کو دیکھ سکتے ہیں، جس طرح کھلونے کی جو تصویر ہوتی ہے، کھلونے کی صرف آپ کو فرنٹ سائڈ نظر آتی ہے، لیکن وہی کھلونا اگر آپ ہاتھ میں پکڑیں اور ہر طرف سے آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں تو یہ 3 ڈائمینشنل ویو ہوتا ہے. تو لیزر بیم کی مدد سے آپ اسپیس کے اندر امیج بنا سکتے ہیں. A 3D hologram displays objects in animation that seems to be real. اب 3D ہولوگرام کی مدد سے آپ آبجیکٹس یا اینیمیشن کا مطلب ہے جو چیز موو کر رہی ہو، آپ کو ایسا لگتا ہے یہ جیسے یہ بالکل ریئل میں ہے. A 3D hologram exists freely in space and a person can walk around it to see it from all sides. جس طرح آپ اس امیج کے اندر، یہ تصویروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کے اوپر ایک گلوب سا بنا ہوا ہے. اگر آپ اس کو ہر طرف سے دیکھیں یہ آپ کو گلوب ہی نظر آئے گا. آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ اسپیس کے اندر ہے، لیکن اس کا جو وجود وہ جب آپ اس کو ٹچ کریں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ کو ایک لائٹ سی نظر آئے گی، لیکن ہوگا یہ لیزر بیم ہوگا. جس طرح آپ کو اس پکچر کے اندر ایک کار کی تصویر نظر آ رہی ہے تو یہ بیم سے بنی ہے، لائٹ سی بنی ہے، لیکن ہر طرف سے آپ کو نظر آئے گا 3D. آپ کو ایسا لگے گا جیسے اسپیس کے اندر کار ہے، لٹکی ہوئی کار ہے، یا میرے ہاتھ کے اوپر یہ جو ہے نا یہ جو گلوب کا نشان ہے بالکل اسی طرح آپ کو نظر آئے گا. تو اس کو کہتے ہیں 3D ہولوگرافک امیجنگ. یہ آج کل جو ایڈوانس کمپیوٹر سسٹمز ہے، جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، جو پریزنٹیشنز میں آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، جتنی بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ اسی کی مدد سے آج کل پریزنٹیشنز دیتے ہیں. تو یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو کہ آج کل استعمال ہو رہی ہے. یہ زیادہ تر جو انجینئرنگ میں استعمال ہوتی ہے، جس میں یہ آپ کار کو دیکھ رہے ہیں تو کار کی ہر سائڈ کو وہ انالائز کرتے ہیں کہ یہ جو شیپ ہے جو پروڈکٹ میں بنا رہا ہوں وہ کس طرح لگے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، 2 کویسچن ہم نے پڑھ لیے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کویسچن نمبر 9 کو ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.